بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 66 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الکفالہ کی آخری فصل، جس میں مصنف علیہ الرحمہ متفرق مسائل ذکر کریں گے، اس فصل سے متعلق پڑھیں گے۔ مصنف علیہ الرحمہ نے تو فصل کا نام مطلقاً رکھا ہے، اور میں نے اس میں اضافہ کیا ہے فصل فی مسائل شتہ، چونکہ اس میں متفرق مسائل ہے اس لیے مسائل شتہ کا نام اس کو دینا یہ مناسب ہوگا۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر مطلوب یعنی مغفول عنہ کفیل کو پیشگی پیسے دے دے، ابھی تک کفیل نے مغفول لہو کو پیسے نہ دیے ہوں، تو اس صورت میں اس کی یہ ادائیگی درست ہے یا نہیں۔ پھر اگر کفیل ان پیسوں کو مغفول لہو کو ادا کیے بغیر اپنے پاس رکھتا ہے اور اس میں کمائی وغیرہ کرتا ہے، تو اس کا نفع اس کے لیے جائز ہے یا نہیں، تو اس سے متعلق تفصیلاً انشاءاللہ آج کے سبق میں پڑھتے ہیں۔ طلبہ تو آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں فصل وَلَوْ أَعْطَى الْمَطْلُوبُ الْكَفِيلَ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَ الْكَفِيلُ الطَّالِبَ لَا يَسْتَرِدُّ مِنْهُ وَمَا رَبِحَ الْكَفِيلُ فَهُوَ لَهُ وَنَدُبَ رَدُّهُ عَلَى الْمَطْلُوبِ لَوْ شَيْئًا يَتَعَيَّنُ وَلَوْ أَمَرَ كَفِيلَهُ أَنْ يَتَعَيَّنَ عَلَيْهِ حَرِيرًا فَفَعَلَ فَالشِّرَاءُ لِلْكَفِيلِ وَالرِّبْحُ عَلَيْهِ ومن كفل عن رجل بما ذاب له عليه أو بما قضى له عليه فغاب المطلوب فبرهن المدعي الكفيل أن له على المطلوب ألفا لم تقبل۔ مصنف علیہ رحمہ فرما رہے ہیں فصل، یہ فصل فی بیان مسائل المتفرقة من جنس هذا الباب، کتاب الکفالہ کے متفرق مسائل سے کتاب الکفالہ کے متفرق مسائل کے بیان میں ہوگا۔ سب سے پہلا مسئلہ مصنف علیہ الرحمہ بیان فرما رہے ہیں وَلَوْ أَعْطَى الْمَطْلُوبُ الْكَفِيلَ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَ الْكَفِيلُ الطَّالِبَ لَا يَسْتَرِدُّ مِنْهُ۔ صورت مسئلہ یہ ہے، مطلوب سے مراد مدیون ہے، مغفول عنہ ہے۔ مطلوب یعنی مغفول عنہ وہ پیسے جو اس پر لازم ہیں، مثلا 10 لاکھ روپے اس پر قرض ہے، وہ 10 لاکھ روپے وہ کفیل کو دے دے کہ یہ آپ خود ہی میرے دائن کو دے دیں اور آپ نے میری کفالت قبول کی ہے تو یہ آپ اس کو دے دیں۔ تو فرماتے ہیں کہ کفیل اگر وہ پیسے اپنے پاس رکھ دے اور اس میں کمائی وغیرہ کر لے، اور ابھی تک کفیل نے اپنے طرف سے اس دائن کو یعنی مغفول لہو کو بھی پیسے پہلے بھی نہیں دیے تھے اور اب یہ بھی نہیں دیے اور اپنے پاس رو کے رکھے اور اس میں نفع وغیرہ کمائے، تو فرماتے چونکہ یہ پیسے اس کے پاس بطور بدل کے آئے ہیں، اس لیے کفیل اگر اپنے طرف سے ادا کرتا تو ظاہر بات ہے کہ مغفول عنہ کو پھر کفیل کو پیسے دینے پڑتے۔ تو اب اگر اس نے پہلے دے دیے تو مطلب یہ ہے کہ یہ بطور بدل کی اس کی ملکیت میں آئے، اور جو مال بطور بدل کی ملکیت میں آ جاتا ہے تو اس میں تصرف کرنا اور اس سے ربح حاصل کرنا یہ جائز ہوتا ہے۔ تو فرماتے وَلَوْ أَعْطَى الْمَطْلُوبُ، اگر مغفول عنہ مطلوب یعنی مدیون کفیل کو دے دے پیسے قبل أن يعطي الكفيل، قبل اس کے کہ کفیل نے ابھی تک مال نہ دیا ہو، الطالبہ طالب کو، دائن کو، مغفول لہو کو، لا يسترد منہ، تو اب مغفول عنہ اس کفیل سے یہ پیسے واپس طلب نہ کرے۔ وما ربح الکفیل فہو لہ، اور کفیل جو ان 10 لاکھ روپے میں ربح حاصل کرے، فائدہ حاصل کرے، فہو لہ، تو وہ فائدہ اسی کفیل کا ہوگا۔ مثلا 10 لاکھ روپے میں اس نے گاڑی خرید اور 11 لاکھ میں بیچ دی تو یہ 1 لاکھ روپے نفع اس کفیل کا ہوگا، اور اس کے لیے یہ حلال ہے، جائز ہے۔ البتہ فقہا نے یہ تفصیل لکھی ہے کہ چونکہ یہ مال اس کے پاس بطور بدل کے آیا ہے، لیکن ہم دیکھیں گے کہ یہ مال جو بطور بدل کی اس کی ملکیت میں آیا ہے یہ اعیان کے قبیل سے ہے
یا جو ہے اسمان کی قبیل سے ہے. اگر کوئی عینی چیز ہو اعیان کی قبیل سے ہو تو پھر اس صورت میں مثلا گاڑی ہے تو اس گاڑی کو آگے فروخت کر کے اس سے فائدہ حاصل کرنا، پھر دوسری گاڑی لے کر وہ آگے جو ہے دائن کو اور طالب کو دینا. فرماتے ہیں اس صورت میں یہ جو ربح حاصل ہوگا یہ بھی اس کے لیے حلال تو ہے، جائز تو ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ عینی چیز سے جو اس نے ربح حاصل کیا ہو وہ مغفول عنہ کو لوٹا دے اور اس کو دے دے. لیکن اگر وہ پیسے ایسے ہو کہ وہ اعیان کی قبیل سے نو، اسمان کی قبیل سے ہو، تو الاسمان لا تتعین بالتعیین، اور آئے بھی یہ اسمان اس کے پاس بطور بدل کے ہیں، تو لہذا اس میں جو یہ ربح حاصل کرے گا وہ مستحب بھی نہیں ہے اس کے لیے لوٹانا، بلکہ یہ اپنے پاس رکھ سکتا ہے. ہمارا ربحا، اور جو ربحا یہ کفیل حاصل کرے فہو لہو، تو یہ اس کفیل کے لیے ہوگا. وندبا، اور مستحب ہے اس کفیل کے لیے ردہ، اس ربحا کا لوٹانا علی المطلوب مغفول عنہ پر، لو شیئا یتعین، اگر وہ ربح کسی ایسی چیز کا ہو جو تعین سے متعین ہو جاتی ہو. ولو امر کفیلہ ان یتعین علیہ حریرا. صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کفیل نے، اگر اصیل نے، مغفول عنہ نے کفیل کو بے عینہ کا حکم کیا کہ یہ میرے لیے بے عینہ کر لے اور میری طرف سے جو طالب ہے اس کو وہ پیسے ادا کر لے، تو فرماتے ہیں اس صورت میں، اس صورت کو سمجھنے سے پہلے آپ بے عینہ کی صورت سمجھے. بے عینہ عین کے کسرہ کے ساتھ اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص دکاندار کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ جو ریشم کا کپڑا ہے اس کی قیمت 10 درہم ہے، اس کو آپ مجھ پر ادھار فروخت کر دیں 15 درہم میں، اور وہ اس پر فروخت کر لیتا ہے 15 درہم میں ادھار. پھر وہ جا کر اس کو 10 درہم میں نقد بیچ دیتا ہے اور 10 درہم فوری وصول کر لیتا ہے. تو اب وہ 10 درہم کے بدلے پھر وہ اپنے لیے کوئی اور چیز لیتا ہے یا اپنے اخراجات میں اس کو صرف کرتا ہے، تو اس کو بیع العینہ کہتے ہیں. یہ ربا کا اور کل قرض جر منفعۃ فهو ربا کی ایک خاص صورت ہے، اور سودیوں نے اس بے کو جو ہے ایجاد کیا ہے. شریعت کی نظر میں یہ بہت ہی مذموم بے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا تبایعتم بالعین، کہ جب تم بے عینہ کرنے لگو تو فرماتے ہیں وَتَبَعْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، اور تم گایوں کی پیچھے چلنے لگو، ذللتم، تو تم ذلیل ہوں گے، وَظَهَرَ عَلَيْكُمْ عَدُوُّكُمْ، اور تمہارے دشمن تم پر غالب آئیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے عینہ کی سخت مذمت فرمائی ہے. بہرحال اگر مغفول عنہ نے کفیل کو حکم کیا، امر کیا کہ آپ میری طرف سے بے عینہ کرے، اور بے عینہ کرنے کے بعد جو پیسہ آپ کے پاس آئے وہ پیسہ آپ میری طرف سے مغفول لہو کو ادا کر دے، اور جو زائد تاوان آپ پر آئے گا وہ میرے ذمہ ہوگا. اگر کفیل نے ایسا کر دیا تو فرماتے ایسا کرنا تو اس کے لیے شرعاً جائز نہیں تھا. اگر اس نے وہ کر لیا تو وہ بے عینہ اسی کفیل کے لیے جو ہے وہ ہوگی، اور اس میں جو تاوان آئے گا وہ کفیل ہی پر آئے گا، اصیل پر نہیں آئے گا، مغفول عنہ پر نہیں آئے گا. اس لیے کہ شریعت نے کسی بھی کفیل کو کسی دوسرے کے لیے حرام کام کرنے کی اجازت نہیں دی. جب اجازت نہیں دی تو اس کا یہ فعل اس کے اپنی ذات کے لیے واقع ہوگا. تو فرماتے ولو امر کفیلہ، اگر اصیل نے مغفول عنہ نے اپنے کفیل کو حکم کیا ان یتعین علیہ، کہ اس کے نام پر بے عینہ کرے، پیزی صلاح اس طرح ترجمہ کرے ان یتعین علیہ، کہ اس کے نام پر بے عینہ کرے، حریرن، ریشمی کپڑے کا، ففعل، تو کفیل نے ایسے ہی کیا، فشراء للکفیل، تو یہ خرید و فروخت کفیل ہی کے لیے ہوگی نہ کہ مغفول عنہ کے لیے. والربح علیہ، اور ربح جو بائیں نے اس سے کمایا ہے کہ 10 روپے کی چیز 15 میں اس پر فروخت کی ہے
تو وہ 10 روپے جو اس کی طرف سے یہ ادا کرے گا وہ تو چلو اصیل پر آئیں گے، لیکن یہ جو 5 روپے کا ربح اس سے بائیں نے کمایا ہے، اور ربح علیہ یہ ربح اسی کفیل پر لازم ہو۔ ومن کفل عن رجل بما ذاب له عليه او بما قضى له عليه فغاب المطلوب فبرهن المدعي على الكفيل ان له على المطلوب الفا لم تقبل۔ صورت مسئلہ یہ ہے عزیز طلبہ، اگر کوئی شخص کسی دوسرے کی طرف سے کفیل بن جائے، مثلا زید عامر کی طرف سے کفیل بنا اور کہا کہ عامر کے بارے میں کہا بکر سے کہ اس عامر پر آپ کا جو بھی پیسہ لازم ہو اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے اور میں ادا کروں گا، یا جو بھی پیسہ قاضی آپ کے لیے اس پر ثابت کرے تو اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے، میں جو ہے وہ ادا کروں گا۔ تو فرماتے اس کی زید نے کفالت قبول کی، کفالت قبول کرنے کے بعد مغفول عنہ یعنی عامر بھاگ چکا، اور بکر نے گواہ پیش کر دیے قاضی کی عدالت میں کہ عامر پر میرے جو ہے 2 لاکھ روپے قرض ہیں، لہذا اور یہ اس کا کفیل ہے، لہذا اس سے یہ 2 لاکھ روپے مجھے دلوا دے۔ تو فرماتے ہیں کہ مدعی کا دعویٰ نہیں سنا جائے گا، بینہ نہیں سنا جائے گا، اور جب تک وہ غائب واپس تو یہ کفیل کو نہیں پکڑ سکتا۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اس کفیل نے یہ کہا تھا کہ جو پیسہ آپ کا اس پر واجب ہوگا، یعنی آئندہ زمانے مستقبل میں یا جو ابھی معاملہ کریں اس میں جو واجب ہوگا، یا قاضی جو فیصلہ کرے گا اور اس فیصلے کی وجہ سے اس پر واجب ہوگا۔ اب جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں یہ اس میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ وہ پیسہ ہے جو قاضی نے اس پر واجب کیا ہے، یا جو ہے وہ پیسہ ہے جو میرا اس پر اس کسی معاملے میں ابھی واجب ہوا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ پیسہ اس نے دعویٰ مطلقاً کیا ہے، تو اب یہ صراحت نہیں ہے کہ یہ پیسہ کس عقد میں واجب ہوا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے غائب ہونے کے اور وہ بھی غائب ہے، تو اس لیے فرماتے ہیں اس کی دعویٰ نہیں سنا جائے گا۔ ہاں اگر اس نے ایسا بینہ پیش کر دیا کہ جس بینہ نے زمانے ماضی میں واجب شدہ حق کو ثابت کیا اس مغفولانوں پر، تو وہ پھر کفیل سے لیا جا سکتا ہے۔ ومن کفل عن رجل بما ذاب له، اور اگر کوئی شخص کسی شخص کی طرف سے کفیل بن جائے بما ذاب له علیہ، اس مال کا جو اس کا اس پر واجب ہو کہ وہ اس پر لازم ہے، او بما قضا له، یا اس کے پر جو قاضی فیصلہ کرے گا کسی کے لیے مال کا تو علیہ وہ بھی اس پر لازم ہوگا۔ فغاب المطلوب، اس کے بعد پھر مطلوب جو ہے غائب ہو جائے یعنی مغفول عنہ، فبرهن المدعی، مدعی بینہ پیش کر دے علی الکفیل، کفیل پر ان له علی المطلوب الفا، کہ اس کے لیے یعنی مدعی کے مطلوب پر مغفول عنہ پر 1000 پیسے ہیں، لم تقبل، تو اس کا یہ مطلقاً دعویٰ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ولو برہنہ، اگر اس نے بینہ اس دعوے پر پیش کیا کہ ان له علی زید کذا، کہ اس کے زید پر اتنے پیسے ماضی میں تھے، وَأَنَّ هَذَا كَفِيلٌ عَنْهُ بِأَمْرِهِ، اور یہ بندہ اس کی امر سے یہ جو ہے کفیل بنا ہے اس کی طرف سے، قُضِيَ بِهِ عَلَيْهِمَا، تو فرماتے اس صورت میں اس مال کا فیصلہ کیا جائے گا اس مطلوب اور کفیل دونوں پر۔ وَلَوْ بِلَا أَمْرِهِ قُضِيَ عَلَى الْكَفِيلِ فَقَط، ہاں اگر وہ اس کی اجازت کے بغیر کفیل بنا ہو تو فرماتے ہیں قُضِيَ عَلَى الْكَفِيلِ، تو پھر صرف کفیل پر فیصلہ کیا جائے۔ تو عزیز طلبہ، آج کے سبق میں ہم نے کتاب الکفالہ کی آخری فصل مسائل شتہ سے متعلق شروع کی، اور اس میں ہم نے چند مسائل پڑھیں۔ آپ اس سبق کو غور سے سنیں اور خوب ان مسائل کو سمجھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔